عمر فاروق، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات۔ آج میں جس ہستی کی بارے میں لب کشائی کرنے والا ہوں اس کے افکار کی بلندی اوج سریا کو مات کرتی ہے، اور وہ اپنی ذات کے اندر ایک سمندر ہے۔ اس کا نام شاعر مشرق، مفکر پاکستان، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے نام سے تاریخ کے اوراق میں سنہری لفظوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کے افکار کو، اس کے اشعار کو، اس کے کلام سے جب ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن میں لکھے ہوئے جو آیات بینیاں ہیں اس میں اور اس کلام کی میں کوئی فرق فیل نہیں ہوتا۔ جب اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس سے مراد ان کی یہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، کیونکہ کہا جاتا ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور اقبال نے اپنے افعال سے، اپنے افکار سے، اپنے کلام سے یہ بتا دیا ہے کہ جب آپ کسی خودی کی پہچان کر لیتے ہیں تو خودی کی پہچان بیسیکل اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ خودی کیا چیز ہے؟ خودی ہے اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنے خدشات کو اور اپنی تمام اعمال کو اس طرح پہچان لینا کہ آپ کی ہستی آپ کے تابع ہو جائے۔ جب آپ اس کو پہچان لیتے ہیں اپنی ذات کو تو پھر آپ کے اوپر جو ہستی ابھرتی ہے اس کو عرفان الوجود، عرفان الذات بولا جاتا ہے۔ عرفان الذات سے جب آپ اپنا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کو یہ کائنات اپنے سامنے بڑی پست نظر آتی ہے، بڑی ادنا نظر آتی ہے کہ آپ کو اپنا وجود اس کائنات کو مسخر کرتا ہوا فیل ہوتا ہے۔ اور جب آپ ان دو پیمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، عرفان الوجود بھی اور کائنات صغریٰ کو، کائنات کبریٰ کو، جو چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہیں حسین و جمیل، اور پھولوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، جن کے ساتھ، تو ہم اس بارے میں پہنچتے ہیں کہ کائنات بیسیکل انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا درس دیتی ہے۔ پھر جب یہ ہم میسج لے کے اپنی ذات کا عرفان پا لیتے ہیں، اپنی ذات کا ادراک کر لیتے ہیں، اپنی ذات کا شعور سمجھ لیتے ہیں، تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کا پہچان کرتے ہیں کہ ہمیں عربی کا یہ مقولہ یاد آ جاتا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا عرفان ہم پہ آشکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچان لیتے ہیں تو وہ عرفان الہی کا دوسرا نمونہ بن جاتے ہیں۔ پھر جب ہم تینوں پیمانوں کو، جس میں عرفان الوجود ہے، عرفان الذات ہے، کائنات کے سربستہ راز ہیں، اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کا عرفان ہمیں خوش قسمتی سے مل جاتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کائنات بیسیکل انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے ہے، انسان کو اس پوری کائنات کے کارخانے میں اپنا اعلیٰ مقام بنا دینے والی جستجو میں لگی ہوئی ہے۔ پھر جب آپ ان تمام قوتوں کے ساتھ، ان تمام جذبات کے ساتھ، ان تمام توانائیوں کے ساتھ، ان تمام رونائیوں کے ساتھ، ان تمام افکار کے ساتھ یکجو اور پوری مستعدی سے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر یہ آواز آتی ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے بنی ہے، تم کائنات کے لیے نہیں بنے۔ کافر ہے تو گم ہے اس میں آفاق، کافر ہے تو گم آفاق میں ہے، مومن ہے تو گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی مومن کی ذات میں کائنات چھپی پڑی ہے، مومن تو کائنات کو اپنے اندر چھپانے کے لیے بنا ہے۔ مومن ایک دنیا کا سب سے اعلیٰ و عرفہ، اعلیٰ عہدوں پہ فائز انسان کو بولا جاتا ہے، اور یہ سبق شروع ہوتا ہے خودی سے۔ اسی لیے اقبال نے اپنے فلسفے کا اولین جزو خودی کو قرار دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جس انسان نے اپنی خودی کو پہچان لیا وہی انسان اس کائنات میں تفریق لانے والا ہے، اس کائنات کو مسخر کرنے والا ہے، اس کائنات میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا ہے، اور اس کا مقام کم و بیش وہی ہے جو اوج سریا پہ پہنچنے والا ہے۔ جب ہم ان خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان پا لیتے ہیں تو پھر ہم میں اور ولی میں کوئی ڈفرینس نہیں رہ جاتا، کیونکہ ولیوں کا کام بھی وہی ہے
کہ جو جناب اپنی جو ذات ہے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر حضرت امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان کو عرفان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی آگاہی نہ ہوتی اور اس کے بغیر ہی وہ سجدہ ریز ہو جاتے، تو وہ سجدہ شبیری نہ قرار پاتا۔ وہ سجدہ شبیری عرفان الذات سے عرفان الہی تک کے سفر کو لپیٹے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد اقبال کا دوسرا جو افکار کلام سے ہم سبق لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کے لیے شاہین کو کیوں منتخب کیا، عقاب کو کیوں چنا۔ بیسیکل دنیا میں تو کئی مخلوقات میں اعلیٰ طاقتور، اعلیٰ خوبیوں والے پرندے اور اعلیٰ خوبیوں والے جانور موجود ہیں، لیکن اقبال نے جب شاہین کو چنا ہے تو شاہین کے اندر کچھ خوبیاں ہیں۔ وہ خوبیاں جب کسی انسان میں اتر آتی ہیں تو وہ خوبیاں اس کو عرفان ایسی انسان بنا دیتی ہیں جس انسان کا کام کائنات کے اندر اپنی اہمیت جتاتے ہوئے، اشرف المخلوقات کو مانتے ہوئے، افتخار سمجھتے ہوئے کائنات کو مسخر کرنا ہے۔ شاہین کو دیکھتے ہیں تو شاہین ایسا پرندہ ہے جو طوفانوں کی پرواہ نہیں کرتا، مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا، مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اپنی اڑان وہ اتنی بلند لے جاتا ہے جو ان مصیبتوں تکالیف سے بلند ہو جاتی ہے۔ ایسی پرواز کو ہم کہتے ہیں بلند پرواز۔ اور ان کی پرواز ایسا پرندہ جو طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے سینوں پہ اس کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، فضا کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے جب آسمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتا ہے تو شاہین بنتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دوسری جو اس میں خوبی ہے شاہین یہ زندہ، حلال، طیب، پاک خوراک کا شکار کرتا ہے اور اس کو اپنا توشہ بناتا ہے، اس سے اپنی پرورش کرتا ہے۔ اور جتنی خوراک ایک پرندے میں موجود ہوتی ہے جب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس میں کم خوراک لیتا ہے۔ کم خوراک کھانا اور دوسروں کے لیے خوراک کو چھوڑ دینا، اس میں دو سبق ملتے ہیں، ایک تو قناعت کا اور دوسرا ڈسٹریبیوشن کا، دوسرا معاشرے میں تقسیم عام کرنے کا۔ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو عام لوگوں میں بانٹ دو۔ یہ بانٹنے والا جذبہ لکھنے والا پرندہ عقاب ہے۔ اور تیسری چوتھی جو چیز اس میں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بلند نگاہ ہے، اس کا ویژن بڑا بلند ہے۔ جب یہ شکار کرتا ہے تو 180 ڈگری کے اینگل پہ کرتا ہے، تمام مصیبتوں، تکالیف، خوشحالی، امن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جپٹتا ہے، جپٹ پلٹ کے شکار کرتا ہے، لہو کو گرم رکھتا ہے تاکہ اس کو تازگی ملے۔ اور جب یہ آشیانہ بناتا ہے تو عام پرندوں کی طرح گھونسلوں میں نہیں بناتا، بلکہ بلندی پہ جا کے، قصر سلیمانی کے نشیمن پہ جا کے جب یہ اپنا آشیانہ بناتا ہے تو تمام پرندوں پہ اسی کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ پھر وہ ان خوبیوں سے، اور جب وہ بات کرتا ہے اقبال بلند نگاہ، اعلیٰ ظرف، قناعت، ڈسٹریبیوشن، بلندی پہ اپنا جناب آشیانہ بنانا، تو جب یہ خوبیاں عام ادنا مسلمان میں پیدا ہوں گی، بلند نگاہ ہوگا، عالی ظرف ہوگا، قناعت کرنے والا ہوگا، خیرات کرنے والا ہوگا، صحافت عام کرنے والا ہوگا، تکالیف کا مقابلہ کرنے والا ہوگا، پاک طیب خوراک پہ پلے گا، تو ڈیفینیٹلی وہی انسان پھر ایسا مومن بنے گا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سبائی۔ پھر وہ مومن ابھرتے ہیں جن کے سامنے سمندر کی گہرائی بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، آسمان کی بلندی بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، پھر ان کے سامنے کائنات مسخر ہو کے جب اللہ تعالیٰ کی نیابت کا روپ دھار لیتی ہے تو پھر یہ خوبیاں انسان کو چار چاند بنا دیتی ہیں۔ پھر یہ وہ وقت ہے جب کہتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں اس کے کلام سے، جب ہم اپنی فکر لیتے ہیں آبادی کے حوالے سے تو علامہ کیا میسیج دیتے ہیں؟ علامہ کا مصور ہے، تصویر ہے، علامہ تصویر بناتے ہیں اس پاکستان کی، یہ خوشحال ہوگا، یہ ترقی یافتہ ہوگا، یہ فلاحی ریاست ہوگی۔ اور جب اس فلاحی ریاست کا راستہ دیکھا جائے گا تو کن ذریعوں سے ہو کے جاتا ہے؟ یہ ذرائع کا ذریعہ ہے برس پیسنگ،
اس کا ذریعہ ہے بریسٹ فیڈنگ، اس کا ذریعہ ہے ایک نسل سے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کم از کم 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، اس کا ذریعہ ہے ہم معاشرے کے اندر صحت مند، تعلیم یافتہ، باشعور اور اعلیٰ پائے کے انسانوں کو وجود میں لانے کی ترغیب دے سکیں۔ اور جب یہ ایسا معاشرہ بنے گا جو خوشحال ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، صحت مند ہوگا، تو اقبال کا جو ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کا، خوشحال معاشرے کا، اس کی تکمیل تبھی ممکن ہے۔ اور جب اقبال سے کوسچن پوچھا گیا جب آبادی کسی بستی میں بڑھ جائے تو ہمارا کیا طرز فکر ہونا چاہیے، یہ کوسچن ان سے میسولینی، اٹیلین کے جو فاشسٹ حکمران ہیں ان نے سوال کیا اقبال سے، تو اقبال اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ جب بستی کی ضرورت کے مطابق آبادی پوری ہو جائے تو نئی بستیاں آباد کرو، نئے محبت خانے بناؤ، نئے تعلیم کے سکول کھولو، نئے کالجز اوپن کرو، نئے ہاسپٹل بناؤ، تاکہ نئی بستیاں بنانے سے تمہارا کلچر پریزرو ہو جائے۔ جب کلچر پریزرو ہوتا ہے، کلچرل آئیڈینٹی مینٹین رہتی ہے، تو پھر وہ معاشرہ بنتا ہے جس کا اسلام پرچار کرتا ہے، اسلام درس دیتا ہے۔ اور اسلام کا درس پھر اقبال کے کلام میں بھی ملتا ہے کہ ہمیں خوشحال، ہمیں ترقی یافتہ، ہمیں صحت مند، ہمیں باشعور معاشرہ بننا چاہیے، تاکہ قوموں میں ہماری عزت، تکریم، تعظیم اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ہمارا شمار ہو سکے۔ اب اس کو ہم ایک پیمانے میں اپلائی کرتے ہیں، جب انسان کے اندر خودی کا فلسفہ اپنا رچ بس جاتا ہے، وہ عرفان الہی پہ پہنچ جاتا ہے، عرفان الہی کے مقام کو سمجھ جاتا ہے، اور اس سمجھ کے ساتھ وہ اوقاف کی خوبیاں اپنے اندر لے آتا ہے، تو پھر جا کے جب وہ آبادی کے فلسفے کو سمجھتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا مقام پھر ایسا بلند ہوگا جو اقبال کے خواب کا حقیقی روپ بنے گا۔ اور یہی فلسفی، یہی مفکر، یہی مصور اقبال جو اپنے قلم سے کہہ گئے ہیں، اس کی عملی تعبیر تبھی ممکن ہے جب ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، باشعور، صحت مند پاکستان کا حصول یہ متوازن خاندان کے ذریعے ممکن ہوگا، تو اقبال کا میسج تمام لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے گا۔ اور اقبال کا میسج عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا میسج تمام افراد کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یہی ہے، متوازن خاندان، خوشحال پاکستان کے لیے متوازن، خوشحال، تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ، باشعور معاشرے کا حصول ممکن بنایا جائے۔ جزاک اللہ جی۔